بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمت للعالمین آمنت باللہ ورسولہ وصدق اللہ المولانا العظیم۔ بزرگوں، دوستوں اور عزیزوں، اس سے پہلے کہ میلاد پاک کی اس متبرک، محترم، مقدس، مقبول مجلس میں کچھ عرض کیا جائے، اور وہ بھی اس نیت سے کہ اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے اور ہمارے لیے اجر کا سبب بنائے، لیکن اس سے پہلے آئیے ہم اور آپ اپنی اس مجلس کو، اپنے اس اجتماع کو تھوڑی دیر مل بیٹھنے کو عبادت بنانے کی نیت سے درود پاک پڑھنے کی سعادت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ سب سے پہلے تو ایوب صاحب کی قسمت پر رشک ہے کہ وہ برسا برس سے میلاد پاک کا انعقاد کر رہے ہیں، اور کووڈ کی مجبوریوں کے علاوہ عام طور سے ان کا معمول ترک نہیں ہوا، ناغہ نہیں ہوا، اور اسی کو شریعت کی اصطلاح میں استقامت کہتے ہیں۔ استقامت کو اللہ تعالیٰ نے بڑا درجہ عطا فرمایا ہے، یعنی کوئی کام آدمی کرے اور چھوڑ دے، کیا اور چھوڑ دیا، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اہمیت، کریڈٹ تبھی ہے جب کسی کام کو کرے اور کرتا رہے تو اس کا کریڈٹ ہے۔ آپ بھی اپنے بال بچوں کو، اپنے سبارڈینیٹ کو کبھی کبھی کہتے ہوں گے، یہ کیا بھائی، آج کتاب دیکھا، کل کتاب دیکھا ہی نہیں، آج بہت پڑھ رہے ہیں، کل کچھ نہیں پڑھا، آج اسکول گئے، کل نہیں گئے، تو آپ کہیں گے ایسے نہیں کام چل۔ ارے بھائی ایک روٹین بناؤ کہ اتنی دیر ہم کتاب پڑھیں گے، ہم اسکول پابندی سے جائیں گے، ہم کالج پابندی سے جائیں گے۔ یہ کیا تم میرے دکان میں کام کرتے ہو، ایک دن آئے 2 دن غائب ہو گئے، پھر ایک دن آئے 2 دن غائب ہو گئے، تو آپ بڑا بگڑیں گے کہ ایسا بھی کہیں نوکری ہوتی ہے؟ تم نے تو اپنی ذمہ داری کو مذاق بنا لیا۔ اس سے پتہ چلا کہ دین اگر استقامت کو اہمیت دیتا ہے تو آپ بھی دیتے ہیں۔ خود آپ سوچئے کہ آپ کو ڈاکٹر کہے کہ آپ کو روز واک پر جانا ہے، صبح اٹھیے اور چلیے گھومنے، آپ نماز پڑھتے ہیں، فجر کی نماز پڑھیے اور ذرا ایک لمبا راؤنڈ لے لیجیے۔ ڈاکٹر صاحب نے پوچھا تب آپ راؤنڈ لے رہے ہیں؟ کہا کہ ہاں، سنیچر کو تو گئے تھے، پھر اتوار کو نہیں جا سکے، پھر سوموار کو نہیں جا سکے، پھر منگل کو گئے تھے۔ تو ڈاکٹر صاحب کہیں گے یہ کیا کر رہے ہیں آپ، ایسے تھوڑی کام چلتا ہے نا، کہ بھائی ٹھیک ہے آپ ذرا پرہیز والا کھانا کھائیے گا۔ پوچھا کہ پرہیز کر رہے ہیں؟ کہا کہ ہاں ایک دن تو کیا تھا لیکن 2 دن نہ کر سکے، کیا فائدہ؟ تو استقامت، قرآن کیا کہتا ہے؟ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ۔ بلا شبہ جو لوگ یہ کہتے ہیں
کہ اللہ ہمارا رب ہے، اللہ ہمارا رب ہے، پھر اس دعوے پر ڈٹ جاتے ہیں، ڈٹے رہتے ہیں. دنیا کی کوئی طاقت ان کو اس دعوے سے ٹکا نہیں پاتی ہے. اللہ رب ہے، پالنہار وہی ہے، مالک وہی ہے، دے گا وہی، مانگیں گے اسی سے، ملے گا اسی سے. اس پر ڈٹ جانا آسان نہیں ہے. اور جو ڈٹ جائے، جس کو استقامت مل جائے، جس کو پرماننسی حاصل ہو جائے، جس کو پنکچوالٹی حاصل ہو جائے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ تتنزل علیہم الملائکہ. اس پر تو فرشتے اتریں گے اور آ کے اس کو شاباشی دیں گے، تعریف کریں گے، تحسین کریں گے اور کہیں گے اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون. تم نے جو استقامت کی ہے، اللہ کی راہ میں ڈٹے رہے ہو، تو سنو، اللہ تعالیٰ نے ہم کو بھیجا ہے کہ جا کے کہہ دو کہ ڈرو مت، گھبراؤ مت. وہ جو جنت بنی ہے نا، وہ استقامت والوں کے لیے بنی ہے، اور تم چونکہ استقامت والے ہو اس لیے جنت کا وعدہ تمہارے ہی لیے ہے. یہ ہے استقامت. اور ایوب صاحب کو استقامت نصیب ہو گئی. تو یہ بڑی بات ہے کہ وہ لگاتار میلاد کر پا رہے ہیں. اب ایک سوال آپ کے دماغ میں پیدا ہوگا کہ اگر یہ بڑا کام ہے تو ہم لوگ تو نہ کر سکیں. بھائی کتنے لوگ یہاں ایسے ہیں جو ہر سال میلاد کر پاتے ہو، ہے نا؟ تب کیا ہوگا؟ اگر یہ کام بڑا ہے اور ایوب صاحب کر پا رہے ہیں اور ہم لوگ نہیں کر پا رہے ہیں، تو ایوب صاحب کو تو ہم تعریف کر دیں گے، لیکن ہم جو تعریف کے لائق نہ رہے اس کا کیا ہوگا، ہے نا؟ اچھا تو سنیے، اس کا جواب یہ ہے، کیا ہر آدمی مسجد بنا لے گا؟ جتنے لوگ نمازی ہیں سب کہیں کہ ہم ایک مسجد بنائیں گے، تو کیا ہوگا؟ قانون بنانا پڑے گا کہ سب کو مسجد نہیں بنانی ہے. مسجد ایک ہوگی، نماز سب کو پڑھنی ہے نا؟ امیر غریب، ہے نا، کالا گورا، لمبا ناٹا، سب کو مسجد جانا ہے. لیکن اس کے یہ مطلب نہیں ہے کہ سب کو مسجد بنانی ہے. جسے مسجد بنانے کی صلاحیت، کیپیسٹی، کیپیبلٹی اللہ نے دی تھی، اس کی استقامت یہ تھی کہ مسجد بنائے. اور جو مسجد بنانے کی صلاحیت نہیں رکھتا، اس کی استقامت یہ ہے کہ وہ مسجد جائے. جو مسجد بناتا ہے وہ بھی جائے، جو نہیں بناتا ہے وہ بھی جائے، ہے نا؟ تو ایوب صاحب کے استقامت کی تعریف، اور آپ کی استقامت یہ ہے کہ جب میلاد ہوا تو آپ حاضر آئے اور آپ نے کہا میری استقامت تو یہی ہے کہ جہاں حضور کا ذکر ہو ہم سننے پر قائم اور دائم ہو. ذکر کا پتہ چل جائے، کوئی مجبوری نہ ہو، کوئی شرعی عذر نہ ہو، کوئی دقت نہ ہو تو ضرور جائیں گے. اس لیے کہ میلاد کرنا جتنا مستحسن ہے اتنا ہی مستحسن سننا بھی. تو یہ وہ سینیریو ہے، وہ تمہید ہے جس کے بغیر آگے کی گفتگو جسٹیفائڈ نہیں ہے. اب ایک اور بات جان لیجئے کہ کبھی آپ نے سنا ہے کہ اس دنیا میں اتنی بڑی بڑی شخصیتیں آئیں، ہر مذہب میں، ہر سماج میں، ہر ریجن میں کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں بڑے آدمی کی کمی ہو. مہاپروش، گریٹ آئیڈینٹی، پرسنالٹی ہر جگہ موجود ہے. ہر یہ جو ہندوستان ہے، اس ہندوستان کی تاریخ عیسیٰ علیہ السلام کی اس دنیا میں آمد سے پرانی ہے. اس ہندوستان کی بہت سی تاریخیں، ان کا ڈیٹ لکھا جاتا ہے قبل مسیح عیسیٰ علیہ السلام سے اتنے 100 برس پہلے. اب یہ جو گوتم بدھ ہیں یہ کتنے دن پہلے آئے تھے؟ عیسیٰ علیہ السلام سے 600 سال پہلے، ہے نا؟ اب آپ اندازہ لگائیے کہ بدھ عیسیٰ سے 600 سال پہلے اور ہمارے نبی عیسیٰ سے 600 سال بعد، ہے نا؟ یعنی گوتم بدھا سے ہمارے نبی کی جو دوری ہے
زمانے کی، وہ کتنے دنوں کی ہے؟ لگ بھگ 1200 سال ہے نا۔ ہندوستان میں بڑی شخصیتوں کی کمی نہیں ہے، لیکن اگر ہندوستان کو ہی سامنے رکھا جائے تو کبھی آپ نے کسی قوم میں دیکھا ہے کہ وہ اپنی بڑی شخصیت کو سالوں بھر اس طرح یاد کرتی ہو جیسے آپ یاد کرتے ہیں؟ دکان کھلی، میلاد ہے بھائی۔ ارے کس بات کا میلاد؟ دکان کھولا ہے نا، بزنس شروع کیا ہے، ہوٹل کھولا ہے نا، تو میلاد رکھا ہے۔ اچھا، بچے کی ولادت ہوئی ہے، میلاد رکھا، مکان نیا بن گیا، میلاد رکھا، ربیع الاول ہے، میلاد رکھا، 11ویں شریف ہے، میلاد رکھا، عرس کی مجلس ہے، میلاد رکھا۔ اچھا، دوسرا پہلو یہ ہے کہ ابا دنیا سے چلے گئے، میلاد ہے، اماں دنیا سے چلی گئی، میلاد ہے۔ دیکھ رہے ہیں آپ، خوشی ہو یا غم ہو، جس طریقے سے یہ قوم جس کے آپ ایک فرد ہیں اپنے نبی کو یاد کرنے کے لیے ایک سینیریو رکھتی ہے، ایک تہذیب رکھتی ہے، ایک تاریخ رکھتی ہے، ایک ایٹیچیوڈ رکھتی ہے، ایک پرمپرا رکھتی ہے، دنیا میں کسی قوم کے پاس نہیں۔ یہ میں عقیدت میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ میرا خوش عقیدگی کا معاملہ نہیں ہے، یہ ایک انالائسس ہے، یہ ایک تجزیہ ہے، یہ ایک اندازہ ہے جو کھلے دل سے کیا گیا ہے۔ اس میں پارشیل ہو کے نہیں کیا گیا، امپارشیل ہو کے کیا گیا کہ ذرا جائزہ لیں دنیا کا۔ اچھا، اب ایک دوسرا تفرد دیکھیے، میں جو چیزیں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں وہ آپ کی سوسائٹی کی خوبی ہے، آپ کی سوسائٹی کی خصوصیت ہے، جو دوسری سوسائٹی کو نصیب نہیں ہے اس کو میں گنوا رہا ہوں اور اس کا ریزن بتا رہا ہوں، اس کے پیچھے جو تاتپرج ہے، اس کے پیچھے جو فلسفی ہے، اس کے پیچھے جو کاؤس ہے، اس کو آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ اب ایک دوسرا تفرد دیکھیے، جتنے بھی لیڈر دنیا میں پیدا ہوئے، چاہے 1000 برس پہلے ہوئے ہوں، چاہے 100 برس کے اندر ہوئے ہوں، توجہ چاہتا ہوں، یہ میلاد کا ایک تجزیاتی حصہ ہے جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اور وہ اس لیے بھی رکھ رہا ہوں تاکہ میلاد کا جو روایتی طریقہ کار ہے اس سے تھوڑا آپ کو الگ ہٹاؤں، اور میلاد کو ایک، جس کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ میلاد ایجوکیٹ کرنے کا بھی ذریعہ ہے۔ میلاد کیا ہے؟ ہم کچھ سیکھتے ہیں، ہم سنی ہوئی چیزوں کو ریپیٹ کرنے نہیں آئے ہیں، ہم ایجوکیٹ کرنے آئے، اویئر کرنے آئے، ہم اپنی جانکاری کو دھو پوچھ رہے ہیں، صاف کر رہے ہیں۔ کوئی نئی بات نہیں ہے، آپ جانتے ہیں، لیکن اس کو جس سیکوینس میں سجایا جا رہا ہے وہ اس سے پہلے آپ نے اس انداز سے شاید نہ سنا ہو سکتا ہے سنا ہو۔ ایک سے ایک لوگ ہوتے ہیں، سامعین کو کبھی بے وقوف نہیں سمجھنا چاہیے۔ بعض آدمی مجھ سے ایک صاحب کہنے لگے کہ اچھی تقریر کا گر کیا ہے، اچھی تقریر کا فلسفہ کیا ہے؟ تو میں نے کہا کہ آپ یہ سوال مجھ سے کر رہے ہیں تو آپ نے بھی اس سوال کا کوئی جواب سوچا ہوگا؟ تو انہوں نے کہا ہاں، ایک صاحب سے میں نے پوچھا تھا تو انہوں نے کہا کہ اچھی تقریر وہی کر سکتا ہے جو سامنے والے کو بے وقوف سمجھ کے تقریر کرے۔ میں نے کہا بھائی یہ فلسفہ تو بڑا عجیب و غریب آپ نے سنا دیا کہ یہ سامنے والے کو بے وقوف سمجھ کے تقریر کرنا، یہ تو بڑا مشکل ہے بھائی۔ یہ ہو سکتا ہے سیاست میں ہوتا ہوگا کہ جملے پر جملہ چھوڑ رہے ہیں اور مان رہے ہیں کہ یہ سب تو میرا بے وقوف پبلک ہے، جیسے اس کو گھمائیں گے ویسے گھومے گے۔ ہو سکتا ہے راجنیتی میں ایسا ہوتا ہو، پالیٹکس میں ایسا ہوتا ہو، لیکن ہم لوگ تو کلاس میں پڑھاتے ہیں، اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ کل کے اسٹوڈنٹ اور آج کے اسٹوڈنٹ میں آسمان زمین کا فرق ہے۔ کل کا اسٹوڈنٹ کیسا ہوتا تھا اس کی بھی آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔
میں جس استاد سے حدیث پڑھتا تھا تو وہ حدیث پڑھاتے جاتے تھے اور کوئی بات کہتے تھے تو ہم لوگ کہتے تھے جی ہاں، جی حضور، جی بالکل۔ ایک روز میرے استاد نے مجھ سے کہا کہ تم مجھ کو پاگل سمجھتے ہو؟ ہم کہا کہ تصور میں بھی کبھی نہیں، ایسا کیسے ہو سکتا، ہم آپ کو پاگل کیسے سمجھیں گے؟ تو استاد کہنے لگے کہ کسی بات میں ہاں ملانا عموماً پاگل کے ساتھ ہوتا ہے کہ پاگل کو کون کاٹے، بھائی پاگل ہے اب جو کہہ رہا ہے تو ٹھیک ہے، جی ٹھیک ہے، بہت صحیح ہے، آپ صحیح کہہ رہے ہیں، آپ غلط تھوڑی کہیے گا۔ یہ عموماً پاگل کے ساتھ صحیح دماغ انسان کرتا ہے۔ تو میں نے کہا ایسا آپ نے کیوں سوچا؟ استاد نے کہا کہ تم کو سننے کے نتیجے میں جو سوال پیدا ہو، کوشچن مارک پیدا ہو، وہ تم بولو۔ اگر تم نہیں بولو گے تو ہم مان لیں گے کہ تم نے ہم کو پاگل سمجھ رکھا اور جو ہم کہہ رہے ہیں تو ہاں میں ہاں کیے جائے۔ اور آج کا شاگرد یہ ہے کہ وہ استاد سے بھی بعض معاملے میں ایک بتا آگے ہے نا۔ اس کو معلوم ہے کہ استاد ٹھیک سے موبائل نہیں چلا پاتے، وہ ہم ہی چلاتے ہیں۔ اور موبائل کے ایپ کو درست کرنا ہو تو آج کل چھوٹی عمر کے بچے سب سے زیادہ کمپیٹنٹ ہیں موبائل کے سلسلے میں۔ تو ایک چیز میں جس کی استادی ثابت ہو جائے اس کا شاگرد بننا آسان نہیں ہوتا۔ اور اس پر مزید مہربانی یہ ہوئی کہ سرکار نے آج کل پوری دنیا میں یہ ہو رہا ہے کہ پہلے استاد نمبر دیتا تھا شاگرد کو، تم کو 100 میں 50 نمبر آیا ہے اور تم کو 0 آیا ہے اور تم کو 80 نمبر آیا ہے۔ آپ کو جان کے حیرت ہوگی یا شاید آپ جانتے ہو کہ اب شاگرد کو بھی ایک شیٹ دی جاتی ہے کہ اپنے استاد کو نمبر دو کہ تم اگر اس استاد سے پڑھتے ہو تو فیڈ بیک کے طور پر بتاؤ کہ یہ استاد تم کو کیسا لگا، 100 نمبر میں کتنا نمبر دو گے استاد۔ اس دور میں ہم اور آپ پہنچ گئے ہیں۔ ایسے میں تقریر کرنے والا سامعین کو بے وقوف سمجھے تب تو وہ تقریر کر چکا ہے نا۔ اور یہی وجہ ہے کہ تقریر ریکارڈ بجنے کی طرح جب بجتی ہے تو اس کے مطلب ہوتے ہیں کہ بے وقوف مان چکے ہیں، ریکارڈ بجانے سے کام نہیں چلتا۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ایک تفرد اور ہے، اور وہ تفرد یہ ہے کہ ہر سوسائٹی میں، ہر سماج میں بڑے آدمی کی کمی نہیں ہے، سیاسی اعتبار سے بڑا، مذہبی اعتبار سے بڑا، سماجی اعتبار سے بڑا، انٹلیکچوئل بڑا، ہر لحاظ سے بڑا آدمی موجود ہے۔ لیکن جس کو آپ نے دیکھا نہیں اس کے بارے میں اگر آپ کو پڑھنا ہے، بولنا ہے، جاننا ہے تو اس کے لیے میٹیریل ضروری ہے کہ دیکھا جائے بھائی کہ وہ کیسے آدمی تھے، کیا پڑھتے تھے، کیا لکھتے تھے، کیا کام کیا۔ تو آپ کو جان کے حیرت ہوگی، کان کھول کے، دماغ کا دروازہ کھول کے بات سنیے، اس دنیا میں جب سے دنیا قائم ہے کسی ذات کو اس طرح نہیں دیکھا گیا جیسا کہ آپ کے نبی کو دیکھا گیا۔ دیکھا جانے سے کیا مراد؟ کس کو نہیں دیکھا گیا؟ آپ ہم کو دیکھ رہے ہیں، ہم آپ کو دیکھ رہے ہیں۔ 1 گھنٹے تک ہم کو دیکھیے گا، ہو سکتا ہے ہم 1.5 گھنٹے تک بولتے رہیں، آپ 1.5 گھنٹے تک ہم کو دیکھیے گا۔ میری کون سی بات آپ کو یاد رہے گی اور کون سی بھول جائیے گا؟ میری کن اداؤں پر آپ توجہ فرمائیے گا؟ پوری دنیا میں کوئی ایسی شخصیت نہیں گزری جس کو اتنی محنت سے، میں بہت سوچ سمجھ کے بول رہا ہوں، ہو سکے تو میری بات کو کہیں نہ کہیں گرہ گانٹھ باندھ کے رکھیے گا۔ اتنی محنت سے آپ کے نبی کو دیکھنے والوں نے دیکھا کہ نبی کے علاوہ، آپ کے نبی کے علاوہ کسی کو اتنی محنت سے دیکھا نہیں گیا، محنت سے۔ اور آپ تو جانتے ہیں
کہ محنت کرنے والا اگر سرکاری امپلائی کی طرح ہے تو جتنی دیر تک آفیسر کی نگاہ ہے اتنی دیر تو لگے گا کہ اس سے زیادہ کام کرنے والا نہیں ہے کوئی. اور جہاں آفیسر نکلا پھر معلوم ہے کہ سرکاری آفس میں کیا ہوگا, سرکاری اسکول میں کیا ہوگا, سرکاری اسپتال میں کیا ہوگا, یہ سب تو آپ جانتے ہیں اچھی طرح. محنت سے دیکھنے کے مطلب یہ ہوئے کہ جس نبی کو محنت سے دیکھا گیا اس کو اتنی محبت سے دیکھا گیا کہ ایک ادا بھی ضائع نہ ہوئی. بڑی قابل غور بات ہے, بڑی قابل رشک بات ہے. اور اس کے لیے ماحول کیسے بنا, کیا ماحول تھا؟ اس کے لیے ماحول بنایا پروردگار نے, اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ماحول بنایا. اور اللہ تعالیٰ نے بار بار قرآن میں کہا اللہ کی اطاعت کرو, اللہ کی بندگی کرو, اللہ کی فرما برداری کرو. توجہ چاہتا ہوں, تو اللہ کو تو آپ نے دیکھا نہیں اور اللہ کو آپ نے سنا نہیں. کوئی ہے جو کہے کہ ہم نے دیکھا تو نہیں ہے لیکن آواز ہم سنا ہے نا؟ کوئی نہیں ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فوراً کہا اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو, ہے نا؟ دیکھیے قرآن کا انداز, ایک اسلوب بھی آپ کو دکھا دیں کہ قرآن ایک بات کو کئی جگہ بیان کرتا ہے. قرآن میں ریپیٹڈ آیات بہت سی ہیں لیکن اس ریپیٹیشن کے پیچھے جو فلسفی ہے اس کو بھی سمجھنا بہت ضروری ہے. جو قرآن کا اسلوب ہے, جو قرآن کا طریقہ کار ہے, اس کو بھی سمجھنا بہت ضروری ہے. قرآن کا اسلوب کیا ہے؟ ایک جگہ اللہ فرماتا اطیعوا اللہ, دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول. ایک جگہ کہا اللہ کی اطاعت کرو, دوسری جگہ فرمایا اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو, اور تیسری جگہ فرمایا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. اللہ کی اطاعت, رسول کی اطاعت, اور تم میں جو حاکم ہو اور اللہ اور رسول کے طریقے پر چلے اس کی بھی اطاعت کرو. یہ دیکھا آپ نے, بات ایک جگہ, دوسری جگہ اور اس کی وضاحت ہوئی, تیسری جگہ اور وضاحت ہوئی. اب چوتھی جگہ جانتے ہیں کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ. جس نے رسول کی اطاعت کی وہی اللہ کا مطیع ہے. یعنی اللہ کے فرما بردار بننے کا شوق ہے تو تم کو کیا کرنا ہوگا؟ رسول کا فرما بردار ہونا ہوگا. خود بخود الٹیمیٹلی تم آٹومیٹیکلی رسول کے پابند اور مطیع ہو جاؤ. بات سمجھ میں آ رہی؟ تو یہ تو قرآن کا اسلوب ہے, لیکن اس اسلوب کے نتیجے میں پروردگار نے ایک فضا بنائی. وہ فضا کیا تھی؟ کہ رسول کے طرف دیکھتے رہو, رسول کو فالو کرو. فالو کرنے سے مراد یہ نہیں تھا کہ ان کو پیروی کے معاملے میں ہی دیکھ, نہیں, چونکہ رسول کی اطاعت کرنی ہے. اور ایک لفظ کا اور اضافہ کیا گیا, اتباع کرنی ہے. اتباع, اب یہ دو لفظ آ گیا, اطاعت اور اتباع. اطاعت کہتے ہیں فرما برداری. آج آپ سے کوئی پوچھے کہ تم کس کے فرما بردار ہو, جواب دینے میں دیر ہو تو وہ ہنٹ دے بحیثیت مسلمان کس کے فرما بردار ہو, تو آپ کا جواب کیا ہوگا؟ نبی کا. نبی کے فرما بردار ہے, اپنے رسول کے فرما بردار ہے. اب وہ پوچھے تم نے دیکھا ان کو؟ کہ نہیں دیکھا تو نہیں, ان کے بارے میں پڑھا ہے, جانا ہے, سنا ہے نا. فرما برداری بغیر دیکھے بھی ہو جاتی ہے نا. لیکن ایک دلچسپ چیز ہے, قرآن نے کہا نبی کی فرما برداری بھی کرو اور کیا کرو؟ اتباع کرو. اتباع, اتباع کہتے ہیں جیسے نبی کر رہے ہیں ویسے ہی تم کرو, ہے نا. فرما برداری کے لیے جیسے کی ضرورت نہیں ہے. فرما برداری, اب ہم لوگوں کے سامنے ایوب صاحب کہیں جاؤ نیچے سے چائے لے آؤ, ہے نا, تو چائے لانے تو ایوب صاحب نہیں گئے,
چائے لانے تو بیچارہ جس کو حکم دیا گیا وہ گیا، تو اس نے کیا کی؟ حکم کی فرما برداری کی۔ یہ اتباع تب ہوتی جب ایوب صاحب چائے لے کے خود آتے اور ان کا خادم ان کے ساتھ ساتھ ویسے ہی چائے لے کے وہ بھی آتا، تب ہم کہتے کہ ایوب صاحب کی اتباع کر رہا ہے۔ اتباع کیا ہے؟ پیروی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس کو اللہ کے محبوب ہونے کا شوق ہے، کون چاہتا ہے کہ اللہ اس سے راضی ہو جائے؟ کون چاہتا ہے کہ اللہ اس سے خوش ہو جائے؟ تو ہم میں سے ہر آدمی کہے گا اللہ کو خوش کرنے کی تو میری بھی خواہش ہے۔ اب قرآن نے اس کا اصول بتایا۔ قرآن کہتا ہے کہ اے نبی، آپ سے لوگ پوچھتے ہیں کہ اللہ خوش کیسے ہوگا، تو ان سے کہیے میری پیروی کرو، میری اتباع کرو، اللہ راضی ہو جائے۔ دیکھا آپ نے، اللہ تعالیٰ فضا بنا رہا ہے، اور فضا بنا کے کہہ رہا ہے کہ دیکھو نبی کی پیروی کرنا ہے، اس لیے نبی کو اٹھتے ہوئے بھی دیکھو، بیٹھتے ہوئے بھی دیکھو، چلتے ہوئے بھی دیکھو، خاموش بھی دیکھو، بولتے ہوئے بھی دیکھو۔ ارے نبی جب مسکرائیں تو اتنی محنت سے دیکھو کہ کس مسکرانے میں دانت ظاہر ہوئے اور کس مسکرانے میں دانت ظاہر نہیں ہوئے۔ اب ذرا اندازہ لگائیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فضا بنائی، کیا انداز بنایا۔ قرآن کی ایک آیت سنیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تم لوگوں کے لیے۔ اچھا ایک بات اور یاد ہے، اگر ہم کہیں کہ تم لوگ، آپ لوگ، تو کون مراد ہوں گے؟ جو میرے سامنے ہے نا۔ کلاس میں ٹیچر کہے تم سارے اسٹوڈنٹ، تو جو سامنے کلاس میں ہیں وہ۔ پرنسپل اسمبلی میں کہے تم لوگ، تو جتنے لوگ اسمبلی میں حاضر ہیں سب مراد ہیں۔ ذرا سوچ رہے ہیں، پروردگار کہے کہ تم لوگوں کے لیے، تو کون ہے جو پروردگار کی نگاہ سے اوجھل ہو؟ یعنی قیامت تک کی آبادی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرما دیا کہ تم لوگوں کے لیے۔ آپ بھی مراد ہیں، ہم بھی مراد ہیں، اور جو ہمارے بعد آئیں گے وہ بھی مراد۔ تم لوگوں کے لیے رسول اللہ کی ذات میں بہترین نمونے ہیں۔ اس سے یہ بات پتہ چلی کہ نبی کی پیروی یوں ہی نہیں کہی گئی ہے کہ بھائی نبی ہے پیروی کیجئے۔ آپ کو تو معلوم ہے کہ پولیس کی بات کو مان لینا پبلک کی مجبوری ہوتی۔ اب پولیس کہے کہ ادھر نہیں جانا، گاڑی گھمائیے، موٹر سائیکل گھمائیے، چلیے ادھر نہیں جانا۔ آپ گھوم کے کہیے گا دم دماغ اس کا خراب ہو گیا کہ کیوں روک رہا ہے، اس کو عقل بھی نہیں ہے کہ آگے کیا معاملہ ہے، بس پولیس ہے تو دھوس جما رہا کہ ادھر نہیں جانا۔ لیکن آپ کہتے ہیں کہ مجبوری ہے، اس کی بات ماننی ہے، کہاں اس چکر میں پڑے گا، گھما لے بھائی، گھما لو، چلو چلو، گھما لیا چلے۔ نہیں، پیروی اس لیے نہیں کرنی ہے کہ نبی کو اللہ نے پیروی کرنے کے لیے کہہ دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ریزن بتایا کہ کیوں پیروی کرنی ہے، اس لیے کہ جتنی عمدہ باتیں، اچھی باتیں، مکمل باتیں، بہترین باتیں، جتنی ایکسیلنسی ہو سکتی ہے وہ سب رسول اللہ میں پائی جاتی ہے۔ اگر ان کو فالو کرو گے تو تم نے ایکسیلنٹ کو فالو کیا۔ یہ بھی ذہن میں رہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو سینیریو بنایا وہ سینیریو کیا ہے۔ اچھا، اب بیچ میں ایک بات اور سن لیجئے تو تھوڑا اور آگے بڑھ جائیں ہم اور آپ، اور وہ یہ کہ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ دنیا میں دہرا رہا ہوں میں، دنیا میں کوئی ایسی ذات نہیں ہے جس کی زندگی کو اس محنت سے دیکھا بھی گیا اور جمع بھی کیا گیا۔ آپ کو معلوم ہے، ایک چیز معلوم ہونی چاہیے،
مسلمانوں نے دنیا کو بہت کچھ دیا ہے، خود مسلمان بھول گئے کہ کیا کیا دیا ہے۔ بے ایمان دنیا کا ہے کو یاد رکھتے، دنیا کو موقع ملے تو کہے کہ مسلمان تو صرف لیتا رہا ہے، دیا کہاں ہے اس نے کچھ، لیکن مسلمان خود بھول گئے تو یاد دلانے والا بھی کوئی نہیں۔ جانتے ہیں مسلمانوں نے دنیا کو جو جو چیزیں دیں ان میں سے ایک چیز یہ بھی ہے کہ مسلمانوں کے پاس آج سے 1400 سال پہلے کے 1.25 لاکھ لوگوں کا ریکارڈ موجود ہے۔ 1.25 لاکھ لوگوں کا۔ کتنے لوگوں کا؟ 1.25 لاکھ۔ یہ کون لوگ تھے؟ یہ کیوں محفوظ کیے گئے ہیں؟ ان کے بارے میں کیوں جمع کیا گیا ہے؟ ان کو کیوں ریکارڈ کیا گیا ہے؟ جانتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ 1.25 لاکھ لوگ وہ ہیں جنہوں نے نبی کو دیکھا اور ایک نہ ایک بات نبی کے آئی وٹنس کی حیثیت سے بیان کیا کہ ہم نے حضور کو دیکھا، احد میں ہم ساتھ تھے، بدر میں ہم ساتھ تھے، آخری حج میں ہم تھے، تیسری صف میں ہم تھے، حضور خطبہ دے رہے تھے، حضور کا خطبہ ہم سن رہے تھے، حضور اونٹ پر چڑھ رہے تھے ہم دیکھ رہے تھے، حضور گھوڑے پر چڑھ رہے تھے ہم دیکھ رہے تھے، حضور خچر کی سواری کر رہے تھے ہم دیکھ رہے تھے۔ کیا نبی ہے کہ جو ایک لمحے کو دیکھ لے وہ بھی انسانی ریکارڈ میں اس طرح محفوظ ہو جائے کہ اس کو مٹانا مشکل ہے؟ 1.25 لاکھ۔ اس علم کو کہتے ہیں اسماء الرجال، اور پھر اس کو شارٹ کر کے صرف رجال۔ اگر علم الرجال، رجال کا علم، رجال کہتے ہیں مردوں کو، آدمی کو، لوگوں کا علم، مراد اس سے کیا ہے؟ کون ہے لوگ؟ لوگ وہ ہیں جنہوں نے نبی کو دیکھا اور نبی کے دیکھنے کو بیان کیا۔ ہائے رے ہائے، یعنی آپ کہتے نہ ہیں کہ نبی کی برکت کیا ہوتی ہے؟ ارے نبی کی برکت تو یہ ہے کہ جس نے ان کو دیکھ لیا اور دیکھ کے ایک بات بھی بیان کر دی وہ بھی محفوظ ہے۔ آپ نہیں جانتے، لیکن جو عالم بنتا ہے وہ عالم سے بھی آگے کی پڑھائی کرتا ہے، اس کو رجال پڑھنا ہوتا ہے۔ کبھی کبھی جو آپ نے سنا ہوگا کہ کوئی مولانا آپ سے کہیں گے یہ حدیث ضعیف ہے، یہ حدیث کمزور ہے۔ جانتے ہیں اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد یہی ہے کہ جس آدمی نے اس کو بیان کیا ہے اس کے بارے میں جو ریکارڈ ہے وہ اچھا نہیں ہے، اور چونکہ بیان کرنے والے کا ریکارڈ اچھا نہیں ہے اس لیے جو چیز وہ بیان کرے گا وہ یقیناً اس کے ہلکے ہونے کی بنا پر وہ بات بھی ہلکی ہو جائے گی۔ تو یہ نبی کا معاملہ۔ اب چلیے ایک دوسری طرف آپ کو لے کے چلتے ہیں کہ اس نبی نے دنیا کو کیا دے دیا کہ اس کے جیسی ذات دنیا میں نظر نہیں آتی۔ تو میں نے 2 وجہ تو آپ کو بتا دی، اب چلیے تیسری وجہ کی طرف۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس معاشرے میں آئے، جس سماج میں آئے، وہ سماج عجیب و غریب سماج تھا۔ اس کا نگیٹو پہلو بھی تھا، اس کا پازیٹو پہلو بھی تھا۔ اللہ تعالیٰ نے کیوں انتخاب کیا؟ ظاہر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی چیز کے بارے میں کوئی فیصلہ فرماتا ہے تو وہ ہماری طرح نہیں کہ ہم ایک آدمی پر بھروسہ کریں تو لوگ پوچھے کہ بڑا بھروسہ ہے آپ کا، کہیں کہ ہاں ہم ان کو آزمایا ہے اس لیے بھروسہ ہے۔ تو میرا بھروسہ آزمائش کے نتیجے میں ہے، اور اللہ کا بھروسہ کس چیز پر ہے؟ اس نے تو تقدیر بنائی ہے، اس کو معلوم ہے کہ یہ کیسا بنایا گیا ہے اور کس طرح کا بنایا گیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عرب کا انتخاب کیا حضور پاک علیہ السلام کے لیے، عربی زبان کا انتخاب کیا حضور پاک علیہ السلام کے لیے۔ جب اس کے بارے میں آپ اندازہ لگائیں گے تو اس کی 2 موٹی وجہ آپ کے سمجھ میں آئے گی۔ پہلی وجہ
کہ دنیا میں انسانی آبادی میں جو برائی پائی جاتی ہے، جو برائی پائی جاتی ہے، عرب کے سماج میں وہ ساری برائی آسمان چھو رہی تھی۔ بہت شراب پیتے ہوئے لوگوں کو آپ نے دیکھا بھی ہوگا، اور شراب کے چرچے بھی پوری دنیا میں عام ہیں، لیکن شاید ہی کوئی ایسی جگہ ہوگی جہاں شراب کے مٹکے توڑ دیے جائیں تو سڑک پر کلکتہ کے بعض علاقوں میں برساتی پانی کے بہنے کی طرح شراب بہنے لگے۔ اور یہ مدینے میں ہوا تھا۔ جب شراب کے حرام ہونے کی آیت آئی اور حضور نے صحابہ کو حکم دیا کہ تم جاؤ اور جا کے اعلان کرو، تم جاؤ ادھر اعلان کرو، تم جاؤ ادھر اعلان کرو کہ شراب حرام کر دی گئی۔ جو شراب پی رہے تھے، جنہوں نے شراب کو اسٹور کر کے رکھا تھا، جو شراب کا بزنس کرتے تھے، شراب کے رسیہ تھے، یعنی کوئی گھر ایسا نہیں تھا الا ماشاء اللہ جس گھر میں شراب نہ ہو۔ شراب حرام نہیں تھی، شراب تھی۔ تو اس سے پتہ چلا کہ شراب اس قدر پی جاتی تھی عرب میں کہ دنیا کے شراب پینے والوں میں عرب نمبر 1 پر تھا۔ سعودی بیاجی، اب گنا رہا ہوں میں۔ اچھا، شراب پر ایک دو جملے اور سن لی۔ آپ کو معلوم ہے یہ دنیا کا اکیلا مذہب ہے جس نے شراب حرام قرار دی ہے۔ اس طرح سے لوگ بات ہی نہیں کرتے۔ شراب حرام صرف اسلام میں ہے۔ میں آپ کو کیا بتاؤں، گرجے میں تو شراب تبرک کے طور پر دی جاتی ہے۔ ایک دن گرجے میں ایسا ہوتا ہے جب سیلیبریٹ کیا جاتا ہے عیسیٰ علیہ السلام کا ایک معاملہ۔ کون سا معاملہ؟ قرآن نے اس کو بیان کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کی۔ کیا دعا کی؟ اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لأولنا وآخرنا وآیۃ منک وارزقنا وانت خیر الرازقین۔ عیسیٰ علیہ السلام نے ہاتھ اٹھایا، کہا اے اللہ آسمان سے دسترخوان اتار، ہے نا، دسترخوان اتار۔ نبی جب گفتگو کرتا ہے نا تو اس کی گفتگو کا انداز عجیب ہوتا ہے۔ آپ کو ایوب صاحب سے کہنا ہو کہ کچھ کھلائیے تو آپ یہ کہیے گا کہ دسترخوان لائیے نا ایوب صاحب، کہیے گا؟ کبھی نہیں کہیے گا۔ آپ کہیے گا ٹھنڈا پانی پلوائیے، کچھ نمکین، میٹھا تو ہم کھاتے نہیں، یا آپ کہیے کہ ذرا میٹھا منگوائیے، ذرا چائے منگوا لیجیے، ذرا کافی منگوا لیجیے۔ کبھی کبھی ایوب صاحب آپ سے پوچھیں گے بھی ٹھنڈا لیجیے گا کہ گرم لیجیے گا، میٹھا منگائیں کہ نمکین منگائیں، ہے نا۔ اور ذرا دیکھیے نبی کیا مانگ رہا ہے اللہ تعالیٰ سے، مینو نہیں بتاتا، کہتا ہے پروردگار تو آسمان سے دسترخوان اتار، اس لیے کہ جو چیز تو اتارے گا کہیں ہم اپنے مانگنے میں یہ ظلم نہ کر دے کہ اچھی چیز بھول جائیں اور کچھ اور مانگ لیں۔ تو جو اتارے گا وہ تیری شخصیت کا آئینہ دار ہوگا۔ ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء، اور جب تو آسمان سے کھانا اتارے گا دسترخوان کے ساتھ، تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا، میرے اول آدمی کی اور آخری آدمی کی تو عید ہو جائے گی کہ اللہ کا دسترخوان بچھا ہے، عید ہو جائے گی۔ اور ہوا، اللہ تعالیٰ کی جانب سے اترا۔ جس دن اترا اس دن گرجا میں ایک فنکشن ہوتا ہے، سارے عیسائی جمع ہو جائیں گے، اور اس کے بعد پادری صاحب گرجے میں دعا کرائیں گے اپنے انداز سے، جو بھی پڑھیں گے۔ اس کے بعد سب لوگ لائن لگا لگا کے وہاں پر جائیں گے۔ اب چونکہ عیسیٰ علیہ السلام پر کھانا اترا تھا اور اسی کو سیلیبریٹ کرنا ہے، تو چھوٹی چھوٹی روٹی بنی ہوئی رہتی ہے، اور ایک کٹورے میں کوئی سیال ہوگا، تو ایک روٹی اور چھوٹی چمچی سے وہ سیال یعنی وہ لکوڈ
وہ ہاتھ پدیں گے اور بڑی عقیدت سے لینے والا اس کو کھائے گا۔ تو میں نے ایک عیسائی اسکالر سے پوچھا کہ بھائی وہ جو لکوڈ ہے اس میں کیا ہے؟ تو ان کا وائن ہے، وائن۔ اچھا، تو وائن گرجے میں تبرک کے طور پر بٹ رہی ہے، ذرا خیال رکھیے گا، ہے نا؟ آپ کو اپنا مذہب سمجھنا ہے، آپ کو آخری نبی کا دین سمجھنا ہے، اور آپ کو یہ بھی سمجھنا ہے کہ جو وائن تبرک میں بانٹتا ہو وہ وائن کو کبھی حرام نہیں کر سکتا ہے۔ آپ کو معلوم ہے بعض پوجا استھلوں میں سوم رس چڑھایا جاتا ہے۔ سوم رس شراب کو کہتے ہیں، شراب کا ایک نام ہے سوم رس۔ بعض پوجا میں رکھا جاتا ہے نا؟ اسی لیے دنیا میں اکیلا مذہب ہے اسلام۔ کبھی کبھی آپ کو سمجھ میں نہیں آتا ہوگا کہ اسرائیل دشمن کیوں ہے، امریکہ دشمن کیوں ہے، لندن دشمن کیوں ہے۔ اربوں روپے کا بزنس صرف اسلام کی وجہ سے گھاٹے میں ہے، ورنہ سب پیتے اور سب اسی سے لے کے پیتے، ہے نا؟ یہ جو 1.5 ارب آدمی شراب سے منہ موڑ رہا ہے، اکا دکا بیچارہ نار ہو گیا ہے نا؟ اکا دکا وہ سب، لیکن اسلام نے شراب کو حرام کر دیا تو ان شراب کے بیپاریوں کے لیے اسلام سے کھجلاہٹ ہے، کہہ رہے ہیں اسلام ارے باپ اس کو تو جیسے ختم کرو، یہ تو شراب کو حرام قرار دے گا، ہے نا؟ اچھا ایک بات سنیے، کیا ہم لوگ آرتھوڈاکس ہیں، پرانے خیالات کے ہیں کہ شراب نہیں پیے؟ شراب پینا پرانی بات ہے، ارے چھوڑیے، آج کل تو ہم لوگ فارورڈ ہو گئے ہیں، اب شراب وراب پینے سے سب پرانی بات تھی۔ اگر پرانی بات تھی تو قانون کیوں بنایا کہ ڈرائیونگ کرتے ہوئے شراب نہیں پینی ہوگی، آفس میں شراب نہیں چلے گی، ڈیوٹی آور میں شراب نہیں پینی ہوگی؟ ہم کو تو پرانا کہہ دیا اور آفس میں سب پرانے جمع ہو گئے۔ ابھی بہار سرکار نے شراب پر پابندی لگائی۔ سرکاری پابندی کا تو اپنا ایک حال ہوتا ہے، لیکن پھر بھی سرکار نے ایک ہمت کی۔ اس ہمت کی تاریخ محمد الرسول اللہ کے قدموں سے ملتی ہے۔ سوائے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اگر کوئی ہوگا تو دنیا اسے بھلا چکی، اگر کوئی جانا جاتا ہے تو اس کا نام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کہ جس نے اللہ کے حکم سے شراب کو حرام قرار دیا۔ مانا گیا کہ مسلمان ہر وقت ڈرائیونگ سیٹ پر ہے، مسلمان ہر وقت ڈیوٹی آور میں ہے، مسلمان ہر وقت اٹینشن کی کرسی پر ہے۔ اس لیے دنیا کی بھاشا میں بھی کوئی ڈیوٹی آور میں نہیں پی سکتا، پیے گا تو نوکری جائے گی۔ ڈرائیور اگر شراب پی کے ڈرائیونگ چلائے گا، ڈرائیونگ کرے گا تو ڈرائیونگ لائسنس اس کا کینسل ہوگا۔ اب دوسری، اللہ کے رسول نے سود کو حرام قرار دیا۔ سود، بیاج، جس کو قرآن میں ربا کہا گیا۔ انڈیویجول مثال تو آپ خوب جانتے ہوں گے کہ سود نے کتنے کو برباد کیا، لیکن ایک بہت بڑی مثال میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، آپ سب جانتے ہیں، بس صرف گردہ پوچھ رہا ہوں۔ لنکا کا نام سنا ہے آپ نے؟ لنکا، شری لنکا۔ آپ کو معلوم ہے نا کہ شری لنکا بیچارہ برباد ہو، آج شری لنکا کی کوئی حیثیت نہیں۔ کیوں برباد ہوا؟ برباد ہونے کی وجہ، سب سے بڑی وجہ شری لنکا کے برباد ہونے کی سودی نظام ہے۔ انٹرسٹ بینکنگ، اس نے شری لنکا کا گلا ختم ہو گیا۔ یہ سودی نظام وہ نظام ہے جس میں کوئی موٹاتا جاتا ہے اور کوئی دبلاتا جاتا ہے۔ اس سودی نظام کے خلاف پوری دنیا میں صرف ایک نام ہے جس نے سود کو حرام قرار دیا، اور ان کا نام نامی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
اللہ کا شکر ادا کیجئے کہ آپ اگر سودی نظام سے تھوڑا سا بھی بچے ہوئے ہیں یا سود سے آپ کو الرجی محسوس ہوتی ہے تو آپ کے عقل مندی نہیں ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا پید ہے۔ تھوڑی سی جو دینداری ہے آپ کے اندر، وہ سودی اور بیاجی سے جو آپ بچے ہو۔ بزرگوں، دوستوں اور عزیزوں، آج بڑا حلہ ہے ہیومن رائٹس کا اور وومن رائٹ کا، انسانی حقوق، مانو ادھیکار، اور جگہ جگہ عورتوں کی بات ہو رہی ہے، لڑکیوں کی بات ہو رہی ہے، لڑکی بچاؤ اور لڑکی پڑھاؤ، ہے نا؟ اور قانون بنا ہے کہ الٹرا سونوگرافی نہیں ہوگی، الٹرا سونوگرافی کر کے بیٹا ہے کہ بیٹی پیٹ میں، اس کے ڈائگنوسس کو جرم قرار دیا گیا۔ ہائے ہائے ہائے، جس دن یہ قانون بنا تھا اس دن قانون بنانے والے کو کلمہ پڑھ لینا چاہیے تھا اگر ایماندار ہوتا۔ کس نے دنیا میں سب سے پہلے بیٹی کے مارنے کو گناہ قرار دیا؟ ہے کوئی؟ ہے کوئی؟ اگر ایماندار ہے تو آوے سامنے اور بتاوے کہ دنیا میں کوئی ایسا ہے جس نے بیٹی کے مارنے کو، کہ بیٹی ہونے کے سبب مار ڈالا جائے، اس کو جس نے گناہ قرار دیا اس کا نام محمد رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تم بناتے رہو قانون، تمہاری بے ایمانی ہی تمہارے قانون کی ناکامیابی کی دلیل ہے۔ اگر تم ایماندار ہوتے تو جس دن یہ قانون بنا تھا پوری پارلیمنٹ اسمبلی کھڑی ہو کے کہتی ہم رسول اللہ کو سلام کرتے ہیں، سیلوٹ کرتے ہیں کہ انہوں نے 1400 سال پہلے یہ قانون بنا دیا تھا اور وہ قانون اصلی ہے، ہم لوگ تو مجبوری میں بنا رہے ہیں۔ آج آپ سن رہے ہیں کہ لڑکیوں کا حصہ ہوگا جائیداد میں، بیوی کا حصہ ہوگا، بہن کا حصہ ہوگا، ماں کا حصہ ہوگا، ہے نا؟ یعنی عورتوں کا حصہ ہوگا۔ یہ ہندوستان ہے، یہ بھارت ورش ہے، یہاں ہزاروں برس کی سنسکرتی ہے۔ پوچھ تو لیجئے ان سے کہ تمہارے یہاں بیٹی کا حصہ ہوتا ہے؟ بیٹی کو کوئی حصہ دیتا ہے؟ سب بیٹا مل کے بیٹی کو گھورتا ہے باپ کے سامنے اور کہتا ابا لاکھوں روپیہ لگا کے شادی بھی کریں گے اور پھر اس کو جائیداد میں حصہ بھی دیں گے، ہے نا؟ جس نے حصے کو اسلام بتایا، قانون بتایا، اللہ کا حکم سنایا، اس کا نام محمد رسول اللہ ہے۔ اور یہ بھی جان لیجئے کہ اسلام نے بیٹی کی جو شکل ہو سب کا حصہ بتایا ہے، یعنی صرف بیٹی کا نہیں، بہن کا حصہ ہوگا، بیوی کا حصہ ہوگا، ماں کا حصہ ہوگا، دادی کا حصہ ہوگا، نانی کا حصہ ہوگا۔ شکل بدلتی جائے گی، جائیداد میں اس کا حصہ ہوگا۔ یہ جس نے دیا اس کا نام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جلدی جلدی بات ختم کرنی ہے، آپ بھی عاجز آ گئے ہوں گے کہ کہاں سے آ گئے یہ اتنی لمبی چوڑی گفتگو۔ اب ایک بات اور سنیے، اس دنیا میں یہاں تو آپ نے زمینداری کا نام سنا ہوگا کہ پہلے لینڈ لارڈ ہوتے تھے، بنگال میں بڑے زبردست زمیندار ہوتے تھے۔ ارے باپ رے باپ، زمیندار کے آگے پیچھے 10 آدمی چھاتا لے کے چلتا تھا، بڑے بڑے زمیندار اس بنگال میں۔ لیکن زمین کی زمینداری تو آپ نے سنی ہے، آپ نے یہ نہیں سنا ہوگا کہ لٹریسی کی بھی زمینداری ہوتی ہے۔ لٹریسی، پڑھا لکھا کون ہوگا؟ اگر ہم پڑھے لکھے ہیں تو ہم نے پڑھنے لکھنے کو زمینداری بنا لیا اور کہا کہ اس کو ہم پڑھاویں گے، اس کو نا، تب تو ریت اور مالک میں فرق کیا رہے گا؟ ریت اور مالک کا فرق یہ ہے کہ مالک کو پڑھنے کا حق ہے، ریت کو جاہل ہونے کا حق ہے۔ تیرا بیٹا میرے بیٹے کے ساتھ پڑھے گا ایک اسکول میں، جہاں میرا بیٹا جگہ وہاں تیرا بیٹا جگہ، ارے باپ، تب تو کھال کھینچ دیں گے ہم، ہے نا؟ یہ ہوا۔ اس ملک کا قانون سن لیجئے،
کہ اس ملک کی مذہبی کتاب وید 4 وید ہے. وید کو پڑھنے کا حق پنڈت کا ہے. برامن پڑھے گا, برامن ہی پڑھ سکتا ہے. گھبرائیے نہیں, ٹھیک ہے بھائی, پنڈت جی پڑھیں گے, کوئی بات نہیں. آپ اگر برہمن نہیں ہیں, چھتریے بھی نہیں ہیں, شودر اور ویش ہیں, ہریجن ہیں, تو کان کھول کے یہ بات سن لیجئے کہ آپ کو وید سننے کا بھی حق نہیں ہے. پڑھنا تو دور رہا, سننے کا بھی حق نہیں ہے. اور اگر آپ نے سن لیا تو آپ کی سزا بھی مقرر ہے کہ سیسا پلا کے, سیسا رانگے کو سیسا کہتے ہیں, سیسا پلا کے کان میں ڈالا جائے گا تاکہ پرماننٹ کان بند ہو جائے, ختم ہو جائے. اب کسی کے کان میں پگھلا کے سیسا ڈال کے مر جائے گا, مر گئے. یہ بے ایمان دنیا, یہ حضور کے خلاف بولنے والے انڈینز, ان کو معلوم ہے کہ آج جب یہ بات کرتے ہیں کہ ساکشرتا سب کے لیے, سب کو پڑھنا لکھنا ہے, سمان ادھیکار ہے شکشا کا, یہ کس نے دنیا کو بتایا؟ کون تھا جس نے قرآن کی آیت پڑھ کے سنائی, اقرا بسم ربک الذی خلق, پڑھو اس اللہ کے نام سے جس نے سب کو رچا, جو سب کا رچئیتا ہے, سب کا رچئیتا. اس سے پڑھو کا معنی کھلے گا. اقرا, اقرا کو بہت تقریر آپ سنتے ہوں گے, لیکن اس کے آگے کے ٹکڑے کو ملاتے نہیں ہیں. اقرا بسم ربک الذی خلق, ترجمہ لوگ کر دیتے ہیں اللہ کے نام سے پڑھو. ارے کون اللہ؟ اس کے نام سے پڑھو جس نے تم کو بھی بنایا, ہم کو بھی بنایا. تو جس نے سب کو بنایا اس کو پڑھنے کا حکم ایک کو کیوں دے گا؟ یعنی حضور پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم دنیا میں سب کے لیے شکشا کا ادھیکار دینے والے کا نام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اب ایک دلچسپ بات آپ کو سنا دیں, حیرت انگیز, سنیے اور سنائیے. یہ جو باتیں میں نے آپ کو سنائی ہیں ان کو اپنے ذہن کی قبر میں دفن مت کیجیے گا. اپنے ذہن کو کھلی ہوئی سلیٹ بنائیے, روشن اسکرین بنائیے, اس پر جو باتیں آپ سن رہے ہیں غور کیجیے, دوسروں تک پہنچائیے. آپ یاد رکھیے آپ کی ذمہ داری صرف ٹوپی پہننا, صرف داڑھی رکھنا, صرف نماز پڑھنا, صرف روزہ رکھنا, صرف یہ کھانا اور یہ نہ کھانا. اس سے بھی بڑی ایک ذمہ داری آپ کے پاس ہے. جانتے ہیں وہ ذمہ داری کیا ہے؟ کبھی کبھی میلاد ختم ہوتا ہے تو شیرنی ملتی ہے, اور کبھی کبھی بریانی ملتی ہے نا. کہیں شیرنی کہیں بریانی ملتی, کچھ نہ کچھ تو ملتا ہی ہے نا. عموماً آدمی کی یہ نفسیات ہوتی ہے کہ جیسی ہی شیرنی ملی اس کو چھپایا, اور نہ چھپاویں گے تو کہیں مانگ لیتے تھے, لائی نا ہم کو بھی کھلائیں گے, جو بھی ملی وہ بھی چلی جائے, ہے نا. لیا نہیں کہ بس پھٹ سے ہاں جائیں گے, مل رہا, ہاں مل رہا, لیجیے نا جا کے اندر. اب چھپایا کہ کہیں لینا, ہے نا. جانتے ہیں آپ کی ڈیوٹی کیا ہے؟ آپ سے کہا گیا ہے کہ اسلام سب سے میٹھی, سب سے اچھی, سب سے عمدہ مٹھائی ہے یہ, اس میں شوگر میں بھی نقصان نہیں ہے. اور تم کو اس لیے دی گئی ہے کہ تم خود بھی کھاؤ اور کوشش کرو کہ سب کو کھلا دو, ہے نا. یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم اسلام کو دوسرے تک پہنچائیں. ہائے ہائے ہائے, کیا زمان, آپ اندازہ کر رہے ہیں, یہودی دوسرے کو یہودی نہیں بناتا, کہتا ہے کہ یہودی کے رگوں میں جو خون دوڑ رہا ہے وہ دوسرے کے رگ میں کہاں سے آیا, اس کی کیا مجال کہ یہودی بن جائے, یہودی تو ہم ہیں. برہمن رہے گا, وہ دوسرے کو برہمن نہیں بنا سکتا, وہ کہے گا اس کا منہ ہے برہمن بننے کا. اب برہمن کہیں, آج برہمن تو آسمان سے پیدا ہوا ہے,
ہے نا؟ اور مسلمان کون ہے؟ مسلمان وہ ہے جس کو روز یہ چنتا ہے کہ بغل والا بھی مسلمان ہو جاتا ہے، یہ بھی کلمہ پڑھ لیتا، ارے وہ بھی کلمہ پڑھ لیتا، ہے نا؟ ہائے ہائے ہائے، یہ مسلمانی ہے جو جنت پر ایکادھیکار نہیں رکھتا، اسے یہ ذمہ داری دی گئی ہے کہ خود بھی جنت میں جاؤ، دوسرے کو بھی لے جاؤ۔ ایک شخص ہم سے کہنے لگے آپ کے یہاں جنت بہت ہے اور 70 حور ملے گی۔ ہم کو آپ کو معلوم نہیں کہ 70 حور جو ملے گی، جس سے آپ چڑھ رہے ہیں، جس سے آپ کو الرجی ہو رہی ہے، جس سے آپ کو حسد ہو رہی ہے، آپ کو رائے ٹپک رہی ہے، آپ کو معلوم نہیں کہ 70 حور کیوں ملے گی؟ ان کا نہیں کیوں ملے گی بتائیے آپ۔ ہم نے کہا اس لیے ملے گی کہ ہم 70 آدمی کو اپنے ساتھ جنت لے جائیں گے تو سب کو ایک ایک حور دیں گے، ہے نا؟ سب کو حور ملے گی۔ وہ 70 تو میرے کھاتے میں اس لیے آئی ہے کہ کم سے کم 70 کو تو ہم کلمہ پڑھائیں گے نا، تو 70 حور سب میں بڑھ جائے گی۔ اپنی حور کی طرف دیکھیے نا، کیوں پریشان ہے آپ، ہے نا؟ بات سمجھ میں آتی ہے؟ اس کے یہ مطلب نہیں کہ میں 70 حور والی بات کو سپورٹ کر رہا ہوں، میں جہالت کی بات نہیں کرتا، میں وحشت کی بات نہیں کرتا، لیکن برسبیل تذکرہ میں نے ایک بات کہہ دی، مسلمان کہتے ہیں اس کو جو دوسرے کی بھلائی کا اس حوالے سے بھی خیال رکھتا ہے کہ یہ بھی جنت میں جاتا، یہ بھی جنت میں جاتا۔ اور یہ باتیں آپ نے پیدا نہیں کی ہے، آپ کا نبی رات کی تنہائی میں گڑ گڑا کے دعا مانگتا تھا، اے اللہ ابو جہل کو ایمان کی توفیق دے دے، اے اللہ عمر کو ایمان کی توفیق دے دے۔ یہ ہے وہ فکر جو نبی سے مسلمان تک آئی ہے۔ تو مسلمان دنیا میں لکھنے اور پڑھنے کے حوالے سے، پوری دنیا میں لکھنے اور پڑھنے کو جس نے حق اور رائٹ بنایا وہ مسلمان ہے، اور جس نے سب کے تعلیم کی فکر کی وہ مسلمان ہے۔ اب پھر ایک بار عورت کی طرف پلٹ جائیں ہم اور آپ۔ عورت، مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ کبھی کبھی عورت کے حقوق کو سلب کرنے کے لیے عورت کے ساتھ بھدا مذاق ہوتا ہے۔ لندن میں اور پورے ویسٹرن کنٹریز میں آپ دیکھیں گے کہ عجیب الٹا مظاہرہ ہے۔ وہ الٹا مظاہرہ یہ ہے کہ مرد کا لباس یہ ہے کہ سر پر ہیٹ ہو، بدن پر سوٹ ہو، پیر میں موزہ اور ساکس ہو، اور اس پر بہترین قسم کا جوتا ہو، گلے میں ٹائی ہو، اگر لندن میں ہو تو اوپر سے اوور کوٹ ہو۔ اور عورت کا لباس کیا ہے؟ جتنا کم لباس پہنے عورت اتنے ہی زیادہ کلچرڈ کہلائے۔ یہ ہے ویسٹرن ورلڈ۔ اور اسلام کا اصول کیا ہے؟ اسلام نے یہ بتایا کہ تم کو اپنا بدن ڈھانک کے رکھنا ہے اور تم کو جھانکنا نہیں ہے۔ یعنی اسلام نے جو قانون بتایا وہ قانون میں دونوں کو ذمہ دار بنایا، تم کو ڈھانکے رکھنا ہے، تم کو جھانکنا نہیں ہے۔ ڈھانکنا اور جھانکنا یہ دونوں پر توجہ رکھی گئی۔ مرد کو کہا گیا کہ لباس سر سے پیر تک ہونا چاہیے، مرد کو ننگے رہنے کا حکم نہیں دیا اسلام نے۔ نماز میں یہ گلے کا بٹن کوشش کرنی چاہیے کہ بند رہے، اگر کھلا ہوا ہے تو اتنا کھلا ہوا رہے جس سے اندر کا حصہ دکھائی نہ دے۔ نماز میں کہنی چھپی رہنی چاہیے۔ یہ کس کے لیے؟ سب مرد کے لیے۔ مرد کا پاجامہ، پینٹ ایسا ہونا چاہیے جو آسانی سے وضو کرنے میں دقت واقع نہ ہو، نماز پڑھنے میں سطر نہ کھلے۔ یہ سب کس کے لیے؟ مرد کے لیے ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم نے عورت کو برقع اڑا دیا اور چادر اڑا دیا اور مردانوں کو کہا کہ تم کھلو کھیلو، کبڈی کھیلو۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔
اسلام کا قانون بیلنس، متوازن، سنتلت ہے۔ مردوں کو جو حکم دیا گیا وہ بھرپور دیا گیا، عورتوں کو بھی حکم دیا گیا۔ ایک دلچسپ مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ حضور پاک علیہ السلام کی ایک اہلیہ کہیں باہر تشریف لے گئی تھی، کمرے کے اندر آئی۔ کہاں؟ حضور کے حجرے میں آئی۔ حضور کے حجرے میں اندر آئیں تو ظاہر ہے کہ حضور ان کے شوہر بھی تھے، پردہ ہٹا، وہ اندر آ گئی۔ لیکن جیسے ہی اندر آئیں تو ان کو احساس ہوا کہ حضور اکیلے نہیں ہے، کوئی اور بھی ہے۔ ایک صحابی حضور کے پاس بیٹھے ہوئے، ان کو جو انہوں نے دیکھا تو کوشش کیا کہ پردہ ٹھیک کریں، لیکن پھر پردہ چھوڑ دیا۔ کیوں چھوڑ دیا؟ حضور نے اشارہ کیا، بیٹھے ہیں، پردہ صحیح رکھو۔ تو انہوں نے اشارے میں کہا، حضور یہ تو نابینا ہے، یہ تو دیکھتے نہیں۔ یعنی جو بیٹھے ہوئے تھے وہ نابینا تھے، دونوں آنکھ کی معذوری تھی، وہ دیکھ نہیں پاتے تھے۔ حدیث میں نام بھی آ گیا، بعض روایتوں میں ہے کہ عثمان ابن مظعون ان کا نام تھا۔ کہا کہ یہ تو نابینا ہے، اشارے سے۔ تو حضور نے جواب دیا کہ یہ نابینا ہے تو کیا ہوا، تم تو بینا ہو۔ اسلام کا قانون یہ ہے، اسلام یہ قانون سکھاتا ہے۔ ساتھ ساتھ اس بات کا خیال رہے کہ حضور نے جو آخری حج فرمایا حجۃ الوداع میں، بات سمیٹ رہا ہوں میں، بات ختم ہو رہی ہے۔ حضور پاک علیہ السلام نے آخری حج، جس کو ہم حجۃ الوداع کہتے ہیں، یعنی وہ حج جو رخصتی کی علامت بن گیا، کہ طے ہو گیا کہ حضور اب تشریف لے جائیں گے، اب دنیا میں نہیں رہنا، اب دنیا سے رخصتی کا وقت ہے۔ اور چونکہ وہ آخری حج تھا اس لیے بھی اس کو حجۃ الوداع کہتے ہیں۔ جیسے حج میں جو لوگ گئے ہوں گے یا جو لوگ عمرے میں گئے ہوں گے تو آپ کو بتایا گیا ہوگا کہ جب واپس ہونا ہو تو آخری میں ایک طواف کر لینا، اور اس طواف کا نام کیا رکھا گیا؟ طواف وداع، وداع کا طواف، رخصتی کا طواف، ہے نا؟ اسی طرح سے حجۃ الوداع، یعنی اب کوئی حج کا گمان نہیں ہے، یہ آخری حج ہے، یہ رخصتی حج ہے۔ تو حضور نے اس حج میں جو خطبہ دیا وہ مارکۃ الآرا خطبہ ہے۔ پوری دنیا میں سرمن خطبہ ہوتا ہے، بڑے بڑے لیڈر ویاخیان دیتے ہیں، دنیا کو مخاطب کرتے ہیں۔ ایماندار جس دن دنیا ہو جائے گی وہ چلا کر کہے گی کہ جیسا خطبہ عرفات کے میدان میں اسلام کے نبی نے دے دیا ویسا خطبہ نہ اس سے پہلے دیا گیا تھا نہ اس کے بعد۔ اور یہ بھی یاد رہے کہ اس خطبے میں جو بات کہی گئی وہ صرف مسلمان کی نہیں ہے، اس خطبے میں جو بات کہی گئی وہ دنیا میں ایک ایک انسان کے لیے کہی گئی۔ اس کی ایک لائن آپ کو سنا دیں، آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ حضور نے جانتے کیا کہا؟ کسی عربی کو کسی عجمی پر کوئی فضیلت نہیں، کسی عرب کو نان عرب پر کوئی سپرلیٹو ڈگری نہیں ہے، اور کوئی نان عرب پر فضیلت نہیں رکھتا، یعنی نسلی میرا خاندان یہ ہے، ہم فلاں ملک کے ہیں، ہم فلاں قبیلے کے ہیں، ہم کالے ہیں، ہم گورے ہیں، ہم موٹے ہیں، ہم اجلے ہیں، اس سے کوئی فضیلت ثابت نہیں ہوتی۔ رکھے رہو اپنا گورا رنگ، رکھے رہو اپنی دولت، رکھے رہو اپنی نیشنلٹی کہ تم فلاں جگہ کے ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ خطبہ اگر رسول اللہ نے دیا تو یہ مسلمانوں کا مسئلہ ہے یا دنیا کی انسانی آبادی کا مسئلہ؟ اب اس کی ایک لائن عورتوں کے حوالے سے حضور نے جانتے کیا فرمایا؟ ہے عورت بھی ایماندار ہو جائے تو دنیا کی ساری عورت کلمہ پڑھ لے۔ جانتے حضور نے کیا کہا تھا؟
حضور نے فرمایا میں تم کو عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈراتا ہوں. یہ جملہ ہے حضور پاک علیہ السلام. میں تم کو عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈراتا ہوں، خبردار عورتوں کے معاملے میں اللہ سے نڈر مت ہو جانا، عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہو. یہ حضور پاک علیہ السلام کا وہ آفاقی بین الاقوامی خطاب ہے. اور حضور نے یہ بھی فرما دیا تھا جس نے مجھ سے سنا ہے وہ نہ سننے والوں کو سنا دے. آپ پر قرضہ ہے، آپ سمجھتے تھے کہ کوئی قرضہ میرے اوپر نہ ہے نا؟ اللہ کا فضل ہے، ہونا بھی نہیں چاہیے، اللہ نہ کرے کہ کسی پر قرضہ ہو. لیکن ایک قرضہ ہے، اس قرضے کو پہچان لیجئے آپ. وہ قرضہ کیا ہے کہ نبی کی بات جو آپ کو پتہ چلی ہے اسے دوسرے تک پہنچانا ابھی قرضہ ہے. اس کو پہنچانا ہے، اس کو پہنچانا ہے. لیکن اس کو پہنچانے کے لیے اپنے اندر کیریکٹر ہونا چاہیے. ہم کیمرہ نہیں ہے، ہم موبائل نہیں ہے کہ موبائل کا مذہب نہیں ہے، کیمرے کا مذہب نہیں ہے. کیمرہ آپ کو کچھ دکھاوے تو آپ پوچھیے گا کہ کیمرہ مسلمان ہے بھائی، اس کی بات مانے کہ نہ مانے؟ تو لوگ کہیں گے پگلے ہو، کیمرہ ہے. لیکن کیمرے کا بھی ایک مذہب ہے کہ جو دیکھا ہے وہی دکھاوے. ایسا نہ کہ اس میں مینوپولیشن ہو جائے، اور مینوپولیشن ہوا تو دیکھا کچھ دکھایا کچھ، تب تو سب گڑبڑ ہے نا. حضور نے فرمایا جو میری بات سن رہا ہے وہ نہ سننے والوں تک پہنچا دے، پہنچائے، ہے نا. بزرگوں، دوستوں اور عزیزوں، اب آخری بات بھی سن لی. اس نبی نے قیامت کا تصور، قیامت کا عقیدہ، آخرت کا عقیدہ دیا. اور یہ آخرت کا عقیدہ بھی جس صفائی کے ساتھ اسلام میں بیان ہوا کسی دوسرے اسکول آف تھاٹ میں اس صفائی کے ساتھ نہیں پایا جاتا. صاف ستھرا ہے نا. میں مولا علی کا ایک قول آپ کو سناتا ہوں. سیدنا علی ابن ابی طالب کے پاس ایک شخص آیا، مسلمان نہیں تھا، دہریہ تھا. دہریہ اس کو کہتے ہیں جو خدا پر یقین نہیں رکھتا، وہ کسی کو خدا نہیں مانتا. وہ کہتا کہ خدا کوئی چیز نہیں ہے، سب کچھ نیچر ہے، نیچر سے پیدا ہو گیا. وہ حضرت علی کے پاس آیا. کب آیا؟ جب آپ خلیفہ تھے. تو خلیفہ تو مدینے میں رہتے تھے، تو ان کے پاس غیر مسلم کیسے آ گیا؟ تو حضرت علی کوفہ چلے گئے تھے. کوفہ میں انہوں نے راجدھانی بنا لی تھی. سیاسی وجوہات تھیں، لیکن اس کا ایک فائدہ بہت بڑا یہ ہوا کہ یہ پہلے خلیفہ ہیں جو مدینے کے باہر راجدھانی لے گئے ہیں. اور جب مدینے کے باہر راجدھانی لے گئے تو عام پبلک کو خلیفہ کو دیکھنے کا موقع ملا. کس خلیفہ کو؟ جو رسول اللہ کا ڈائریکٹ شاگرد ہے، جس نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے دین سیکھا ہے، طریقہ سیکھا ہے. تو غور سے حضرت علی کو دیکھا دنیا نے، ارے یہ نبی کا بلا واسطہ شاگرد ہے، ذرا دیکھیں کہ اس نے فرسٹ ہینڈ اسلام کیسا سیکھا ہے. بے شمار لوگ ایمان لائے مولا علی کے ہاتھ پر. ایک شخص آیا، کہنے لگا ایک بات آپ سے پوچھنی تھی. کہا پوچھو. کہا سنو، یہ مولا علی، آپ کے بارے میں ہم لوگوں کی سوسائٹی میں بھی یہ بات کہی جاتی ہے کہ یہ بڑا انٹلیکچوئل آدمی ہے، جینیس، بے پناہ ذہین، دانشور. علی جیسا ذہن دنیا میں پایا نہیں جاتا. کیسا پڑھایا ہے پیغمبر نے اس کو کہ دنیا کا کوئی سوال ایسا نہیں ہے جو علی کے آگے رکھا جائے اور علی تاؤ سے اس کا جواب نہ دے. اور علی کہتے بھی تھے ہم نے سب کچھ نبی سے سیکھا ہے، میرا کوئی استاد نہیں سوائے نبی کے.
سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. پوچھا اے علی ایک بات سمجھ میں نہیں آئی. کہا پوچھو. کہا کہ آپ جیسا ذہین آدمی اس بات پر یقین کیسے کر گیا کہ قبر میں فرشتہ آئے گا، سوال ہوگا، جواب ہوگا، کھڑکی کھلے گی، حشر میں ترازو پر تولا جائے گا. پہلے جب ترازو کہا جاتا تھا تو ہر آدمی کو وہ والا ترازو یاد آتا تھا جو آج کل کا بچہ دیکھا بھی نہیں ہوگا، ہے نا. آج کل کے بچے سے کہیے کہ ترازو ہوتی تھی، اس میں رسی ہوتی تھی، 2 پلڑا ہوتا تھا اور اس کو ایسے اٹھایا جاتا تھا، بٹخرا چڑھایا جاتا تھا. تو ابا کہے گا ابا ایسا ترازو کہاں پہ ملتا ہے. آج کل تو ٹنوں کا ٹرک ایک ہی پلڑے پر چڑھ جاتا ہے اور کانٹا کہلاتا ہے نا. اور آپ کو معلوم ہے وہ کون سا میٹر ہے جس سے پیٹرول کا کنواں ناپ دیا گیا، اور وہ کون سا ترازو ہے جس پر کھان سے نکلنے والے معدنیات کو تول دیا گیا. وہ کون سا اسکیل ہے جس سے سمندر کی گہرائی ناپ دی گئی. وہ کون سا سی لیول ہے ناپنے کے لیے اس کا کیا پیمانہ ہے. آج ترازو کا پیمانہ بدل چکا. اس سے ترازو جب کہا جائے تو قیامت کے حوالے سے وہ 2 پلڑے کا ترازو ذہن میں مت رکھیے. جب دنیا میں اتنا سوفسٹیکیٹڈ ترازو آ گیا تو اللہ کے ترازو کا کیا عالم ہوگا. فَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ. تب یہ ترازو ہوگا. اے علی آپ کیسے مان گئے؟ ارے کوئی تو واپس پلٹا نہیں کہ آ کے بتاتا کہ ہاں بھائی فرشتہ آیا تھا، سوال ہوا اور یہ سوال ہوا اور ہم یہ جواب دیا اور ایسے کھڑکی کھلی. آپ جیسا ذہین آدمی یہ کیسے مان گیا؟ دنیا مان جائے آپ کیسے مان؟ قرآن کی آیت پڑھ کے سنا دیجئے تو کہے گا قرآن تو میرا ایمان ہے کہ آپ سنا رہے ہیں، ہے نا. مولا علی نے جو جواب دیا سنیے، ذرا توجہ سے سنیے. دیکھیے پہلی سب کے مسلمان کیسے تھے. پہلی لائن جو مسلمانوں کی تھی جنہوں نے حضور پاک علیہ السلام سے دین سیکھا تھا، ان کی انٹیلیجنشیا، ان کو کیسے بریلینٹ تھے، وہ کیسا ذہن تھا ان کا، کیسا ایمان تھا. مولا علی کہنے لگے ہاں تم ٹھیک کہتے ہو، میں نے بھی اس پر غور کیا تھا، بغیر غور کیے تھوڑی ایمان لایا. کہا ہمیں بھی بتا دیجئے کیا غور کیا تھا. کہا میں نے تو غور یہ کیا کہ مرنا تو سب کو ہے، مرنے سے کوئی بچے گا نہیں. اگر مرنے کے بعد فرشتہ نہیں آیا، کھڑکی نہ کھلی، ترازو نہ لٹکا، تو تم گناہ کر کے مٹی میں مل جانا، ہم نیکی کر کے مٹی میں مل جائیں. توجہ چاہتا. اگر نہیں ہوا تو اتنا ہی نہ ہوگا کہ ہم نماز پڑھ کے مٹی میں مل جائیں گے اور تم گناہ کر کے مٹی میں مل جاؤ گے. مٹی میں تو دونوں ملیں گے. لیکن جانتے ہو علی ایمان کیوں لے آیا؟ علی ایمان اس لیے لے آیا کہ اگر فرشتہ آ گیا تب کیا ہوگا. اگر فرشتہ آ گیا تب کیا ہوگا. حضرت علی کہتے ہیں سنو، اس دنیا میں سب کچھ اس بات پر منحصر ہے کہ سیکیور راستہ چلا جائے. 2 پالیسی بیچنے والا آپ کے سامنے 2 پالیسی رکھے اور کہے ای والی پالیسی میں بہت فائدہ ہے لیکن رسک کور نہیں ہے، ای والی پالیسی میں رسک کور ہے، تو آپ کہیے گا پگلے ہیں کہ رسک کور نہیں والی پالیسی لیں گے. رکھو اپنی پالیسی جس میں رسک کور ہے، وہ والی پالیسی دو ہم کو، ہے نا. تو مولا علی نے جو سمجھایا اس کا خلاصہ یہی تھا کہ جانتے ہو علی کیوں ایمان لے آیا؟ علی ایمان اس لیے لایا
کہ اس بات کو مان لینے میں رسک کور ہے کہ اگر فرشتہ آ گیا تو ہم تیار ہیں، اگر کھڑکی کھل گئی تو ہم نے اس کے لیے تیاری کی ہے، اگر ترازو لٹک گیا تو ہم تیار ہیں۔ بزرگوں، دوستوں اور عزیزوں، یہ ہے حضور پاک علیہ السلام کی تعلیمات کا نتیجہ۔ اور حضرت علی نے یہ دلیل نہیں دی جو آپ اور ہم دے سکتے ہیں کہ حضور سے زیادہ سچا کوئی دوسرا نہیں تھا، وہ ایسے تو جھوٹ بولتے نہیں تھے، اس معاملے میں جھوٹ کیسے بولتے؟ یہ بھی ایک دلیل ہے، لیکن یہ دلیل ایمان نہ لانے والوں کے لیے اس کا مذاق اڑے گا۔ تو بزرگوں، دوستوں اور عزیز، ہم سب کے لیے آخرت اور عاقبت آپ کی پہچان ہے، آپ کی شناخت ہے، آپ کی ایسی چیز ہے کہ جس پر آپ پہچانے جاتے ہو۔ آپ کا ہر عمل آخرت کو دیکھ کے ہوتا ہے، آخرت، نتیجہ، انجام، رزلٹ۔ اور جب اتنی بات آپ نے سن لی تو آخری جملہ، ایسی شخصیت کا میلاد نہ کریں تو کس کا کریں؟ ایسی شخصیت کا میلاد کب نہ کریں؟ جب موقع ملے تب کریں، اس لیے کہ یہی وہ شخصیت ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، ہم نے ان کو سارے جہان کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ جب جب سود زحمت بنے گا، نبی رحمت یاد آئیں گے کہ سود سے انہوں نے بچایا ہے۔ جب جب شراب تم کو رسوا کرے گی، نبی یاد آئیں گے کہ نبی رحمت تھے، انہوں نے ہی ہم کو شراب سے روکا تھا۔ اگر ہم آخرت کی تیاری کر لیتے تو قبر میں بھی عزت والے رہتے، قیامت میں بھی عزت والے رہتے۔ اگر ہم ماں باپ کا، بال بچوں کا، بیوی کا، پڑوسی کا حق ادا کرتے تو حضور پاک علیہ السلام کے فرمان کے مطابق اللہ کو راضی کرتے۔ جس نے یہ سب سکھایا وہ 12 ربیع الاول کو آیا، پیر کے روز آیا، صبح صادق آیا، طاہر مطہر آیا، منور آیا، معطر آیا۔ آئیے اس کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر صلاۃ و سلام۔ السلام علیکم